अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान हालिया मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मुस्लिम उम्मा और आलमी सियासत में एक नए स्ट्रेटेजिक ब्लॉक का नुक्ता आगाज हो सकता है। माजी के रवायती ताल्लुकात से हटकर ये सह फरीकी इत्तेहाद जदीद तरीन फौजी टेक्नोलॉजी, मुश्तरका दिफाई पैदावार और सिक्योरिटी तावन पर मबनी है। इसराइल के लिए ये इत्तेहाद एक डरावना ख्वाब साबित हो सकता है, क्योंकि अब तक इसराइल मशरक़ी वस्ता में टेक्नोलॉजिकल बरतरी और अरब ममालिक के साथ इब्राहिमी मुआहिदे के जरिए अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा था। लेकिन तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफा के लिए यकजा होना इसराइल की चौधराहट के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जबकि ईरान ने खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों के तनाजुर में कहा कि ये मुआहिदा इलाकाई ममालिक की तरजीहात में तब्दीली की अलामत है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई साहब का कहना है कि ईरान के पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। मक्का मुआहिदे पर ईरान को कोई एतराज नहीं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले दो मराइल की 34 नशस्तों में से 24 नशस्तें नून लीग के हिस्से में आने से ये बड़ी हद तक वाज़े हो गया था कि आज़ाद कश्मीर में आइंदा हुकूमत नून लीग की बनने जा रही है। जबकि तीसरे मरहले की पोलिंग और उसके बाद का जो सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला है, ये तय करने जा रहा है कि नई हुकूमत कितनी मजबूत होगी और अपोजिशन कितनी मौसर। असल सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन सी जमात कितनी नशस्तें जीतेगी, असल सवाल ये है कि क्या ये इंतखाबात आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम ला सकेंगे। जबकि दूसरी तरफ इन इंतखाबात ने वफाक के दो बड़े इत्तेहादियों नून लीग और पीपल्स पार्टी को आमने सामने ला खड़ा किया है। दोनों इतराफ से सियासी तनकीद का महवर आज़ाद कश्मीर से निकलकर वफाक और सूबाई हुकूमतों की नाकाम गवर्नेंस तक पहुंचा और फिर नौबत अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत की उल्टी गिनती तक जा पहुंची। वजीर आजम के सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब के तीसरे मरहले के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत से तवक्को करते हैं कि वो उल्टी गिनती को सीधा करेंगे और नून लीग को कामयाबी पर मुबारकबाद देंगे। आज जब ये इलेक्शन का तीसरा मरहला मुकम्मल हो जाता है, पीपल्स पार्टी की क़यादत से हम तवक्को करते हैं कि वो उल्टी गिनती को जो है वो सीधा कर देंगे और PMLN को उसकी कामयाबी के ऊपर जो है वो मुबारकबाद देंगे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान साहिबा का रद्द अमल में कहना था कि इंतखाबी नताइज का नून लीग को पहले से ही इल्म हो गया। ये इलेक्शन इस दिहाई का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन है। जो धांधली करवाई जा रही है उससे कश्मीर में आग लगाने का प्लान है। अब तक के रिजल्ट का नून लीग को पहले से ही इल्म हो गया और उनके वुज़रा ने आकर अपनी जीत का ऐलान कर दिया। ये ऐलान इस दिहाई का, ये इलेक्शन इस दिहाई का मुतासर ज़दा, धांधली का मुरक्का और मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है। धांधली करवाई जा रही है, वो कश्मीर में एक नई आग लगाने का प्लान भी है और वजह भी बनेगा। पंजाब की वजीर इत्तलात आजमा बुखारी साहिबा का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के इल्जामात आयद करने पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के बारे में कहना था कि कोई कराची और कोई लाहौर में बैठकर कहता है कि कश्मीर में बड़ी धांधली हो रही है। इनका स्क्रिप्ट एक है, इनको इत्तला आती है कि शुरू हो जाओ, जिसने बात ना की उसकी क्लास होगी। वो कभी कोई कराची में बैठ के कह रहा है कश्मीर में बड़ी धांधली हो रही है, लाहौर में बैठ के कश्मीर में बड़ी धांधली हो रही है। इनका स्क्रिप्ट भी एक है, इनको मेरे ख्याल इत्तला भी एक ही आती है। बस इसके ऊपर शुरू हो जाओ, जिसने ये बात ना की उसकी क्लास होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दरार सिर्फ इंतखाबात में एक दूसरे पर बयानबाजी तक महदूद नहीं, हाई कोर्ट्स के जजेस की तैनाती के मामले पर भी दोनों जमातें इख्तलाफ का शिकार नजर आती हैं। सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भेजी गई समरी पर 18 रोज गुजरने के बावजूद दरने से गुरेजा हैं। इस मामले पर एडवोकेट लुकमान जफर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई है, जिसकी आज समाअत के दौरान जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा लगता है वफाकी हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं। हमने सोचा था वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि समरी किस मरहले पर रुकी हुई है, क्या आपको कुछ मालूम है? आला अदलिया के जजेस की तैनाती के साथ क्या हो रहा है? इस तरह समरी पर बैठा नहीं जा सकता। पहले तो 15 दिन भी नहीं हुए थे, अब 18 दिन गुजर चुके। जुडिशल कमीशन की मंजूरी के बावजूद सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स के जजेस की कंफर्मेशन भी रुकी हुई है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब को अदालती मावनत और वजारत कानून, सदर मुमलिकत और वजीर आजम से उनके सेक्रेटरीज के जरिए कल तहरीरी रिपोर्ट तलब की है। सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के कानूनी मुशीर इरफान कादिर साहब कहते हैं कि सब चीजें मुल्क की बेहतरी के लिए हो रही हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह के मसाइल कानूनी तरीके से हल हों। ये सब चीज़ें जो हमारी ये मुल्क की बेहतरी के लिए हो रही और हम चाहते हैं कि इस तरह के मसाइल जो हैं वो कानूनी तरीके से जो है वो हल हो।
और इंशाल्लाह कानूनी तरीके से हल होगी। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब अपने सियासी करियर के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ जेल की कैद तन्हाई और तेजी से गिरती हुई सेहत है, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी लीडरशिप के आपसी तजादात, जाती मफादात और बयानिए की जंग है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की कैद तन्हाई से मुताल्लिक केस में तहरीरी जवाब जमा करवाने के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियंस, MNA, सेनेटर्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा होने का कहा गया था, लेकिन कोई खातिर ख्वाह तादाद देखने को ना मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मैंने गिड़गिड़ा कर पार्लियामेंटेरियन से इल्तिजा की थी कि आपने हाई कोर्ट के बाहर पहुंचना है। कहाँ हैं ये लोग, क्यों नहीं आए? मैं एक एक के नाम सामने लाऊंगा। जो लोग 5 अगस्त को नहीं निकले उनका भी पता है, सब कुछ सामने लाया जाएगा। इस वक्त इंतहाई अहम दिन है। खान साहब के हवाले से इंतहाई अहम फैसला हो सकता है कि आज हो जाए। कहाँ है हमारे पार्लियामेंटेरियन? गिड़गिड़ा कर मैंने इल्तिजा की कि आज जहाँ मौजूद रहना, बताना कि हम खान के साथ खड़े हैं और अब मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, हर चीज को हम के सामने लाऊंगा, कौन कहाँ खड़ा था 5 अगस्त को। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर साहब पार्लियामेंटेरियंस की हिमायत में सामने आए। उनका कहना था कि जो लोग पार्लियामेंट से बाहर हैं उनका सारा मसला ही पार्लियामेंटेरियंस के साथ है। रात 12 बजे बताया जाएगा, तो जो पार्लियामेंटेरियंस हलकों में होंगे वो कैसे पहुंचेंगे? आज तक इनको ये नहीं पता चला कि पार्टी किस तरह चलानी है। किसी पार्लियामेंटेरियंस का कसूर नहीं, बुलाने वालों का कसूर है। पार्लियामेंट से बाहर है, उसका सारा मसला पार्लियामेंटेरियन के साथ। रात 12 बजे मैसेज कर लेता है कि पार्लियामेंटेरियन पहुंच जाए। पार्लियामेंटेरियन असेंबली नहीं है, हल्कों में होते हैं। पार्लियामेंटेरियन का कोई कसूर नहीं है। इन लोगों को आज तक पता नहीं कि पार्टी किस तरह चलानी है। किसी पार्लियामेंटेरियन का कसूर नहीं है, बुलाने वालों का कसूर है कि वो खुदा के लिए सियासत सीख ले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब इस वक्त खबरों की जीनत बने हुए हैं। मीडिया इंटरैक्शन एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैक टू बैक टीवी इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं। हफ्ते के रोज मेरी उनसे मुलाकात हुई, जिसमें वो 27 सितंबर को 20 लाख नौजवान लाने के लिए पुरज़म दिखाई दिए। कहा कि नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद होगी कि मेरे लिए भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुतालिक वो कहते हैं कि गंडापुर साहब के पास गलती का चांस था, मेरे पास नहीं है। उन्होंने अपोजिशन में मौजूद तमाम सियासी जमातों को इंगेज करने का भी एक इरादे का इजहार किया। कहा कि सब जमातों से बात होगी। मैंने स्पेसिफिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतालिक भी सवाल किया कि क्या उनसे भी मुलाकात होगी या उनसे भी बातचीत की जाएगी, तो उन्होंने कहा सब जमातों से बात होगी। 27 सितंबर के एजेंडे से मुतालिक मेरे सवाल पर उनका कहना था कि एहतजाज का बुनियादी मकसद इमरान खान साहब के मुकदमात की जल्द समात, फैमिली की मुलाकात और उनकी जाती मुअल्लीन तक रसाई है। इसी तसलसल में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि इमरान खान से उनकी फैमिली की मुलाकात करवा दें, हम गारंटी देते हैं कोई सियासी बात नहीं होगी। जुमरात को अरकान असेंबली अडियाला जेल जाएंगे और अगर मुलाकात ना कराई गई तो जुमरात की रात पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बना देंगे। इमरान खान साहब की फैमिली ये गारंटी देती है कि अगर वो इमरान खान साहब से मिले, बाहर कोई सियासी बात नहीं करे। जुमेरात के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियंस इंशाल्लाह अडियाला जेल जाएंगे। अगर मंगल के दिन मुलाकात ना हुई तो जुमेरात के दिन फिर कोशिश करेंगे। अगर जुमेरात के दिन भी ये हरदर्मी कायम रही तो जुमेरात के दिन ही रात के 10 बजे पूरे पाकिस्तान में हर चौक को डी चौक बनाए। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आज की जो पहली हैपनिंग है उस पर मैं आपका क्विकली चाहूंगी कि मौक़िफ़ आप हुकूमत का बताएं। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा अब वो ये गारंटी देने को तैयार हैं कि जो फैमिली है वो कह रहे हैं कि वो प्लेज करने को तैयार है, वो ये गारंटी देने को तैयार है क्योंकि वो गैर सियासी हैं, नॉन पॉलिटिकल हैं, कि वो मुलाकात के बाद कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। सो हुकूमत अब क्या इरादा रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा। अलीना साहिबा, यही बात मैंने मुतअद्दिद बार आप ही के शो में और मुख्तलिफ शोज़ में मैंने दोहराई। मैंने इनको एक आसान रास्ता और एक अच्छी एडवाइस, मशवरा अमानत होती है और इस अमानत को बिल्कुल सामने रखते हुए मैंने इनसे कहा था कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक अंडरटेकिंग दें और अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट को एक अंडरटेकिंग दें और ये तमाम तर वायलेशंस जिसको आज मान रहे हैं, ये कोई अचंभे की बात नहीं। इसी चीज़ का हम बार बार जिक्र करते रहे कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन भी करते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी वहाँ पे जाके बाहर क्रिएट करते हैं और वहाँ पे जो एक तमाशा लगाया होता है इन्होंने, तो इस हालात में तो मुलाकात देखे ना, वो वायलेशन होगी जेल मैनुअल की, जेल रूल्स की। तो मुझे वैसे बैरिस्टर साहब ये पता था कि आप ऐसे अदालत में ये डालेंगे, लेकिन ये तो हुकूमत की डिमांड नहीं थी कि कोई बाहर आके सियासी गुफ्तगू ना करे। और अब ये आउट ऑफ कोर्ट अगर आपके साथ ये ऑफर कर रहे हैं आपको, तो हर्ज किया है। नहीं, ये अदालत की डिमांड थी जिसमें सलमान अकरम साहब ने एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ पीटीआई उन्होंने अंडरटेकिंग दी हुई है
اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو اگر کیئرفلی آپ اس کا دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو واضح طور پر انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اڈیالہ کے باہر کسی قسم کی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی، شام کو آئیں۔ میں نے تو کہا کہ آپ کا پلیٹ فارم موجود ہے، دیگر اور کتنے شوز موجود ہیں، وہاں پہ آ کے بالکل ضرور اپنا موقف پیش کریں، اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے اور اس سے کوئی ان کو منع نہیں کر رہا۔ لیکن وہاں پہ کیا دیکھیں نا، ایک سچویشن جو کریٹ کی جاتی ہے، پھر وہاں پہ جب خود کہا کہ ہم نہیں کریں گے اور اسی کی وائلیشن ایک نہیں متعدد بار اس آرڈر کی وائلیشن کی، then what do they expect from courts؟ کہ ایک کورٹ کو آرڈر ہی نہ مانے، پھر اس کے بعد عدالت ہی جا کے پٹیشنز فائل کریں اور کہیں خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے یا خان صاحب سے ہمیں اگر عدالت میں ہم یہ سوال، ویسے آپ نے اگر یہ بات کہی ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ اور رجسٹرار ہائی کورٹ کو اگر وہ یہ خط لکھ کر دے، باقاعدہ ان رائٹنگ دے، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کروا دی جائے گی، کیونکہ اگین فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن تو ایگزیکٹو نے کرنی ہے۔ دیکھیں ہم بالکل امپلیمنٹیشن اس کی کریں گے، لیکن کم از کم عدالت کو یہ چیز دی تو جائے، رجسٹرار کو، جیل سپرنٹینڈنٹ کو دی تو جائے، پھر اس کی وائلیشن ہو تو پھر اس کے کانسیکوینسز بھی بتائے جائیں کہ پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ رائٹ، اور یا اس کے خلاف بیرسٹر کیا صاحب کیونکہ یہ جو کہہ ہے رہے ہیں کل اگر اقدامات۔ ملاقات نہیں ہوگی اور کل ان کا ارادہ ہے کہ ایم پی ایس بھی اکٹھے ہوں گے سولیڈارٹی کے لیے، سو ایک بڑا جمع غفیر جو ہے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اگر کل ملاقات نہیں ہوتی تو پھر تھرسڈے کو وہ سہیل آفریدی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر ہر چوک ڈی چوک ہوگا۔ کبھی وہ کہتے ہیں 27 کو اگلا لائے عمل دیں گے، کبھی کہتے ہیں 27 کو تو وہ آ رہے ہیں نا، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ مارچ کے لیے آ رہے ہیں، وہ پھر نہیں، ایک دھرنے 27 اگست کی بھی بات چل رہی ہے کہ جو لاہے عمل ہے وہ 27 اگست کو دیا جائے گا۔ کچھ میڈیا آؤٹلیٹس یہ بھی رپورٹ کر رہی تھیں۔ پھر اب 27 ستمبر کی بات کی جا رہی ہے کہ 27 ستمبر جو ہے ڈیسائیڈ ہوئی تھی جلسے کے دوران، یا جو میٹنگ انہوں نے کی وہاں پہ کی تھی۔ اتنی ڈسپیرٹی پارٹی کے اندر خود ہے، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، علیمہ صاحبہ بھی آ جائیں گی، اور جس طرح برہم ہوئے سلمان اکرم رائے صاحب آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، وہ بھی آپ نے دیکھا، اور پھر پارلیمنٹیرینز انہوں نے جو کلاس لی، انہوں نے جو چڑھائی کی ان کے اوپر، اپنے سیکرٹری جنرل کے اوپر، تو کم از کم یہ ایک جو پارٹی تذبذب کا شکار ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہمیں کچھ کہنے کی، کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایک کمفرٹیبل ایک اسپاٹ میں ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں 2 ملین نوجوان کو وہ لے کر آئیں گے، پھر ان کے بھی کنٹرول میں چیزیں نہیں رہیں گی۔ دیکھیں 2 ملین کیا، ایک دفعہ تو انہوں نے کہا 10,000 اڈیالہ کے باہر لے کے آئیں گے، 10 بندے بھی یا 100 بندے بھی نہیں تھے میرے خیال سے وہاں پہ۔ آپ نے بھی کیمرے کی آنکھ نے وہ تمام لمحات محفوظ کیے، دیکھے آپ نے، تو 10,000 جہاں پہ دعویٰ کیا جا رہا تھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 2 ملین 20 لاکھ بندہ لے کے آئیں گے۔ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ جو 20 لاکھ آپ کہہ رہے ہیں اس جلسے میں وہ چھوٹا سا، جہاں پہ میرے خیال سے لوکل گورنمنٹ کے کینڈیڈیٹ بھی اپنی الیکشن کیمپین نہ چلائے، وہ اتنی چھوٹی سی جگہ، وہ بالکل کارڈن آف ہوئی ہوئی، وہاں پہ بڑا بھرا ہوا گراؤنڈ دکھانے کی بھرپور جو کوشش کی گئی، اس میں ناکامی ان کو ہوئی۔ تو ظاہری بات ہے جب لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے، اور میں بار بار جب کہتا ہوں تو شاید اس بات کو سیریسلی نہیں لیا جاتا کہ زمینی حقائق یکسر مختلف ہیں، اور وہ سپورٹ جو پی ٹی آئی کبھی کسی ٹائم پہ انجوائے کرتی تھی اب وہ نہیں کرتی۔ سر آپ کو کیوں ایسے، آپ کو لیکن کیوں لگ رہا ہے، آپ کو کیوں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ جہاں پر مولانا صاحب کو بھی یہ مسلسل ان سے رابطے میں ہیں، پیپلز پارٹی کو آپ نے ناراض کیا ہوا ہے، صدر صاحب تک ناراض جو ہے اس وقت ایک، اور اس معاملے پہ بھی ہم آئیں گے، لیکن وہ گریونسز جو ہے آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ آگے جا کے ایک کنورجنس نظر آ سکتی ہے اور حکومت کے لیے پرہیپس ایک تھریٹ بن سکتا ہے؟ دیکھیں ان سب کا یہ ایک عجیب قسم کا الائنس ہے، اور ایٹ لیسٹ جے یو آئی ایف کا اور پی ٹی آئی کا تو الائنس مجھے نظر نہیں آتا۔ پہلے بھی کوشش کی گئی اس تمام تر چیز کے حوالے سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف اور صرف مسائل کیا ہیں، صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے اب ریجیکٹ کر دیا ان کو، لوگوں نے ترقی دیکھی، لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے اوپر جا رہا ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ جو بلندیاں ہیں ان کی طرف رواں دواں ہے اور ان کو چھو رہا ہے، چاہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہوں، چاہے دیگر فرنٹس پہ ہوں۔ تو الحمدللہ آج ہی آپ دیکھیں ریمیٹنسز 13% اس کی رپورٹ ہوئی، ایٹ آل ٹائمز ہائی۔ اسٹاک ایکسچینج کا حوالہ میں اگر آپ کو دوں وہ بھی الحمدللہ، اور یہ وار سے پہلے سر تو احتجاج کا ان کا رائٹ حاصل ہے آئین پاکستان کے تحت، ان کو ایکسرسائز کرنے دینا۔ ویسے ہی آپ لوگ کہہ رہے ہیں ریلیونٹ ہو گئے لوگ، ان کو سپورٹ، ان کی کوئی پذیرائی نہیں رہی عوام میں، تو آنے دیں ان کو۔ دیکھیں یہی بات ہے کہ احتجاج کی آڑ میں کسی کو انتشار کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور ان کا ٹریک ریکارڈ معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بہت ہی کلرڈ یا چیکرڈ ان کا پاسٹ ہے احتجاج کے حوالے سے، کہ جب بھی احتجاج کا نعرہ بلند کیا، احتجاج کی کال دی، تو پھر احتجاج میں ایسے ایسے لوگ لے کے آئے جو غیر ملکی اللیگل لوگ، مسلح ہو کے وہ آئے، ڈنڈے بھی لے کے آئے، بندوقیں بھی لے کے آئے،
एमिनेशन लेके आए, मतलब आपने वो सारी चीजें देखी, और इवन आंसू गैस तक लेके आए जो सिक्योरिटी या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एहलकारों के ऊपर, उनको जख्मी किया, उनको मारा, मतलब वो तमाम चीजें आपने देखी। प्रॉपर्टी को एक वैंडलाइज किया इन्होंने नुकसान पहुंचाया मुल्क की सरकारी अमलाक को, मेट्रो बस हो जाए, दीगर चीजें हो जाए, मैं क्या क्या गिनवाऊं। राइट बैरिस्टर साहब, यहाँ पर एक मुझे ब्रेक शामिल करनी, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, अब जरा आते हैं एक और जो अहम मामला और जिसके हवाले से आज अदालत में समाअत भी हुई, वो है जो हाई कोर्ट्स के 24 जजेस की तैनाती की समरी जो सदर साहब ने अब तक इतने 20 रोज़ तकरीबन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने साइन नहीं की। सो इस पे बताइएगा बैरिस्टर साहब, अब हुकूमत की जो है आर्टिकल 48(1) और 48(2) का जो हवाला दिया जा रहा है, हुकूमत की अब क्या इंटरप्रिटेशन है कि अगर सदर साहब समरी साइन नहीं करते हैं और बज़ाहिर तो वो कोई एतराज़ भी नहीं लगाते हैं और समरी जो है वो नहीं वापस जो है वो भिजवाई जाती है उनकी जानिब से, तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब दोबारा समरी भिजवाएंगे? आगे लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? देखें, एक तो मैं बड़ी पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस में हूँ सारे मामले के ऊपर बातचीत करने के हवाले से, क्योंकि डायरेक्टली नोटिस किया गया है वजारत कानून और इंसाफ को, और मैं एक जिम्मेदार पोजीशन पे हूँ। हालांकि और बड़ा बरहमी का इजहार किया गया अदालत की जानिब से कि भाई आप लोग कर क्या रहे हैं वफाकी हुकूमत। अलीना साहिबा, ये देखिए कि इससे पहले, और हमारी बिल्कुल कंसाइज रिपोर्ट जमा होगी, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पे सुबह होगा क्योंकि कल की तारीख पेशी है। इससे पहले जो वीकेंड के ऊपर तमाम तर शोज में मैं था या जहां मैं इज़हार ख्याल कर सकता था या हुकूमत का मौक़िफ़ दे सकता था, वो मैंने भरपूर दिया, और वही मौक़िफ़ है, उसी मौक़िफ़ के साथ हम खड़े हैं। वाज़ेह तौर पे आईने पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें दर्ज हैं, एक तरीक़ाकार है उनको करने का, और उस तरीक़ेकार से मुनहरिफ नहीं हुआ जा सकता, उससे बिल्कुल ना इधर से उधर नहीं हुआ जा सकता। तो वो वाज़ेह तरीक़ाकार आईने पाकिस्तान के अंदर दर्ज है मुख्तलिफ आर्टिकल्स के अंदर। इससे ज़्यादा मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मामला सब्जुडिस है, एंड रियली बिकॉज मैं चाहता हूँ आपके ऊपर बात आ रही है कि वफाकी हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। ऐवान सदर के जो ज़राए हैं बैरिस्टर साहब, वो कहते हैं आर्टिकल 48(2) की बहरहाल जो वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मैं उसको कोट करके आपसे ज़रूर चाहती हूँ कि आप रद्दमल दें। वो कहते हैं प्रेसिडेंट साहब का काम जो है वो सिर्फ एक पोस्टमैन का नहीं है, वो ही कैन एक्सरसाइज हिज ओन जजमेंट एंड हिज ओन असेसमेंट, एंड इफ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड ही इज़ नॉट बाउंड टू साइन। I mean, to be honest with you, all I can say on this is there are a number of settled precedents, a number of judgments in the past. Al-Jihad Trust case को देख लें, नदीम साहब का केस देख लें, दीगर केसेस देख लें, वो तमाम केसेस जो हैं, या रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 2012, उन तमाम में वो प्रिंसिपल सेटल हो चुका कि आईने पाकिस्तान की रूह के मुताबिक, उसके आर्टिकल्स की तशरीह के मुताबिक जो तमाम तर मामला है वो क्लैरिटी के साथ मौजूद है, और वो वही बात है जो मैंने इस वीकेंड पे बात की और मैंने हुकूमत को मौक़िफ़ पेश किया। इससे ज्यादा अब इस स्टेज पे 48(1) ये बता देना, 48(1) प्रिवेल करेगा, आप भी क्या करेंगे? अब समरी जो है वो भिजवाने का इरादा रखते हैं, आपने कहा रिपोर्ट जो है वो आप तफसीली जो है वो जमा होगी, विल यू वेट फॉर हाई कोर्ट्स ऑर्डर? देखें, इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क या कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में वाज़ेह तौर पे समरी जा चुकी है, और उससे ज्यादा मैं इसलिए इस पे कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैटर सब्जुडिस है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई कमेंट या मेरी कोई बात जो है वो उस पे प्रेजुडिस करे प्रोसीडिंग्स के ऊपर, इसलिए आई एब्स्टेन फ्रॉम फर्दर। सर लेकिन इतनी इस वक्त हमें जो सिचुएशन है पूरी इतनी काफ़ी माजरत के साथ बड़ी एक मेसी नज़र आ रही है कि जहां पर नैयर बुखारी साहब जो कि साबिक चेयरमैन रह चुके हैं सेनेट के, एक आईनी पोजीशन पे रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के वो इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जो नाम दिए उनको ना ही आपने कंसिडर किया, ना ही उनको अपॉइंटमेंट दी। सो एक बड़ी ग्रीवेंसेस नज़र आ रहे हैं उनके, और वो कह रहे हैं टॉप ऑफ द जो लिस्ट हैं वो हमारे नाम थे, हमने जो रेकमेंड किए थे, और क्योंकि पार्लियामेंट्री लीडर से नाम मांगे गए थे। और फिर मैं ज़रा क्विकली सुनाना भी चाहूँगी नाजरीन को, ज़रा सुन भी लीजिए और फिर मैं करवाती हूँ। उस पार्टी के दिए हुए नामों को इन्होंने न तो कंसिडर किया ना उनको अपॉइंटमेंट। एक जो जज उन्होंने अप्रूव किया उसके बारे में करप्शन के एलिगेशन है। अच्छा सर, एक तो पॉलिटिकल सिफारशात के हवाले से पहले ही लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी सियासी जो है वो सिफारशात पे इन बेसिस पे अब जजेस को जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। नैयर बुखारी साहब ऑलरेडी जेसीपी की कॉम्पोजिशन पे बहुत ज़्यादा, वैसे सिर्फ नैयर बुखारी साहब ही नहीं, वो कहते हैं स्ट्रेंथ जो है एग्जीक्यूटिव की चूँकि ज़्यादा है, और फिर वो कह रहे हैं कि करप्शन के चार्जेस हैं कि जिनको आपने
جن کی نام جو ہے وہ منظور بھی ہوئے ہیں. سو اب وہ اتنے ججز پہ اگر اس قسم کی ایلیگیشنز لگا دی جائیں تو وہ کیا انصاف کریں گے, کیا کام کریں گے, اور پھر یہ پورا تاثر کیسے ویل گیٹ ریڈ آف اٹ سر؟ دیکھیں, ایک میں چاہوں گا کہ بڑے تحمل سے یہ میری بات, یہ میری جو گزارش ہے, یہ بھی آپ پلیز اپنے ناظرین تک ضرور رکھیں. پہلی تو بات ہے کہ لاسٹ آئی چیکڈ جے سی پی کی جو کمپوزیشن ہے اس میں ججز جو ہیں وہ زیادہ نمبرز میں ہیں, اس میں ایگزیکٹو جو ہے یا پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کا کوئی نمبر زیادہ نہیں ہے. یہاں پہ ایک بات یہ درست ہو گئی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آلسو لاسٹ آئی چیکڈ تو پارلیمنٹ جو کمپوزیشن ہے اسی کمپوزیشن میں سے ہر جو ممبر ہے اس کا وہ نامینیٹ کر سکتا ہے. نامینیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نامینیٹ کریں اور وہ بندہ کنفرم ہو, بیکاز obviously it's by majority of the vote of the members of the JCP. اس دفعہ کیا ہوا, اس دفعہ تو بہت ہی اچھی بات ہوئی کہ جو جے سی پی کے ممبرس تھے اس سے پہلے ایک تو رولز جے سی پی کے بنا دیے گئے, اور اس میں ایک اور چیز ایڈڈ ایکسٹرا فلٹر لگا دیا گیا. وہ چھاننی کا کام ہوا کہ جن کی نامینیشنز تھیں جس کی طرف سے آئیں, آنریبل ممبرز ہیں جے سی پی کے, چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہوں, چاہے وہ ایگزیکٹو ہو, چاہے وہ ججز ہوں, جو بھی نامینیشنز تھیں اس میں چھاننی لگی. اس میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی, اور یہ آپ لوگوں نے بھی وائڈلی رپورٹ کیا, اور وہ کمیٹی جو ہے انٹرویو اس میں کیے, اس میں کوئی ایگزیکٹو کا بندہ نہیں تھا, کوئی پارلیمنٹیرین نہیں تھا. اس میں سپریم کورٹ, خالصتاً سپریم کورٹ اور فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے جو ججز تھے ان کی کمیٹی تھی, اور وہ انہوں نے فلٹر آؤٹ کیا, ان کے کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کیا, ان کے سی ویز, ریزیومز دیکھے, ان کے اینٹیسیڈنٹس دیکھے, اس کے بعد سارا تمام تر معاملہ جو دیکھنے کے بعد انہوں نے آگے ریکمنڈیشنز اپنی بھیجی, اور پھر یہ معاملہ جے سی پی میں آیا اور جے سی پی میں کنسیڈر ہوا. یہاں پہ ایک گزارش اور چھوٹی سی یہ ہے علینا صاحبہ کہ لاسٹ آئی آلسو چیکڈ تو پارلیمنٹیرینز کو کوئی کوٹا موجود نہیں ہے, یا سیاسی جماعتوں کو کوئی کوٹا موجود نہیں ہے جس کے اوپر ججز کی ایلیویشن کی جائے, یا ججز کو جو ہے معذرت کے ساتھ پابلی not the best of words بھرتی کیا جائے. یہاں پہ ریکمنڈیشن ضرور آ سکتی ہیں, لیکن تمام تر معاملہ جو ہے وہ جے سی پی کے ممبرز نے دیکھنا ہے. اب سر یہ ویسے بات آپ نے اپنے اتحادی کو سمجھانا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ملاقات کا بھی کہا جا رہا تھا کہ ایوان صدر وہ جائیں گے, صدر صاحب سے ملاقات کر کے جو معاملات جہاں پر پھنسے ہوئے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب تک ایز وی اسپیک the last I checked also میٹنگ نہیں ہو سکی ہے. سو آگے آپ کو لگ رہا ہے کہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں, معاملہ سبجیکٹس ہے, اور میرے خیال سے کورٹ کی جو ہے انٹرپریٹیشن اور اس کی جو رولنگ ہے وہ آ جانے دیں, پھر ان لائٹ آف دیٹ جو ہے رائٹ. اور آپ کی جو توجہ ہے پرائم منسٹر صاحب کی, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی اچکزئی صاحب بھی ایک معاملے میں کوئکلی آخری سوال ہوگا میرا آپ سے, وہ بھی خط لکھ کر اس کی طرف, اس آئینی معاملے, اس آئینی ڈیوٹی کی طرف جو ہے ان کی اٹینشن لے کر آنا چاہ رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا معاملہ سر, یہ کدھر ویسے جا کے یہ بات اب رکے گی؟ دیکھیں, یہ وزیر اعظم نے مئی میں خط لکھا تھا, آپ کو یاد ہے, اور یہ تمام تر معاملہ پہلے بھی زیر بحث زیر غور آیا, اور اس پہ جو فارمر لیڈر آف دی اپوزیشن ہے عمر ایوب صاحب, ان سے خط لکھا, لیکن اس خط کا جواب تک دینا انہوں نے گوارا نہیں سمجھا, اور انہوں نے اس سے پہلے سر اب یہ آ گئے ہیں نا, تو یہ خود لکھ رہے ہیں خط آیا ہے بالکل, اور خط پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آئینی طریقہ کار ہے, موجود ہے, اس میں بالکل اس کو اڈاپٹ ہونا چاہیے, اور اسی حوالے سے آگے پروسیڈ ہونا چاہیے. رائٹ, تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب, بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ. اور ناظرین, پروگرام میں اس وقت جوائن کر رہے ہیں ہمیں سلمان اکرم راجہ صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل. سلمان صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سلمان صاحب, اس وقت جو دیکھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت ایک بہت بڑا کنسرن بن گئی ہے, اور جہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آج آپ بھی شدید برہمی کا اظہار کر رہے تھے پارٹی پارلیمنٹیرینز پر, جو ایم این اے سینیٹرز جن کو گزشتہ رات کہا گیا وہ شو اپ نہیں کرتے ہیں, وہ آج پہنچے نہیں, اور دیکھنے میں صرف یہ آیا کہ چند لوگ جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے. سو کیا وجہ بنی کہ آپ کی کال پر لوگوں نے رسپونڈ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, ایک بات میں نے کر دی, بعد میں یہی کہا گیا کہ اطلاع دیر سے ملی, کچھ کو اطلاع نہیں ملی, لیکن بہرحال دیکھیں ایسا نہیں ہے. جو اس کو بڑھاوا دیا گیا وہ میں سمجھتا ہوں غیر ضروری تھا, اور ایک دن کی خبر ہے, کل تک یہ خبر پرانی ہو گئی ہوگی. جنید اکبر صاحب کے ساتھ ساری دوپہر میں نے گزاری, ابھی پھر ان کے ساتھ میٹنگ کرنے جا رہا ہوں, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن سلمان صاحب, آپ کو نہیں لگتا یہ کنسرن بڑا ایک ویلڈ تھا کہ یہ کنوے کرنے کا معاملہ جو جنید اکبر صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ دیگر کہ بہت دیر سے بتایا جاتا ہے, تاخیر سے, اور ہمیں ٹریول کرنے میں بڑا ایک وقت لگ جاتا ہے. سو یہ کنوے کتنے بجے ہوا تھا؟ ٹھیک ہے, دیکھیں اس میں ہے وزن اس بات میں,
لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں گی کہ آئندہ اگر وقت کم بھی ہوگا تو انشاءاللہ لوگ آئیں گے. اتنا یہ اہم معاملہ ہے خان صاحب کی صحت کا، اس حوالے سے ہمارے اظہار کا، ہمارے پروٹیسٹ کا. اس میں انشاءاللہ ہر مشکل کو عبور کر کے ہمارے تمام دوست جو ہیں پارلیمنٹیرین، عہدیدار اور عمران خان کو چاہنے والے، وہ آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ ہر دفعہ. تو اس لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تھوڑی سی ایک گفتگو ہو گئی، ایک مکالمہ ہو گیا، ہم آگے بڑھ گئے ہیں. تو کچھ چیزیں تو سارٹڈ نظر آ رہی ہیں. جنید اکبر صاحب نے بھی ٹویٹ کر کے آپ کے لیے ایک وہ سپورٹ کا جو کہ وہ ہمیشہ سے ایک اظہار اس کا کرتے رہے ہیں. کچھ تلخی نظر آتی ہے تو وہ اختلافات کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ سے اور مشکل وقت میں جو ہے وہ آپ ساتھ کھڑے رہیں. لیکن آپ نے ایک بات آج ضرور کی، اور میں کوٹ اس لیے کرنا چاہتی ہوں تاکہ اس پر میں آپ کا رسپانس دے سکوں. آپ جب ایجیٹیٹڈ ذرا ساؤنڈ کرے تھے، آپ جب بھرمی کا اظہار کرے تھے، تو آپ نے کہا یہ 70 جو ایم این ایز ہیں، یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں 70 80 90 کے قریب، تو قوم کو ان کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے، عمران خان کے لیے قوم باہر نکلیں. سر مطلب اس سے بظاہر تو ایک ایسا ایک تاثر ملا کہ وہ لوگ جو کہ عمران خان صاحب کے نام سے الیکٹ ہو کر آئے ہیں، جن کو پبلک نے عمران خان کے نام کے لیے کیا، آپ نے ان کو بری و ذمہ کر دیا، ان سے ذمہ داری ان کو فری کر دیا، اور اب ساری جو دار و مدار ہے وہ اب قوم کے لیے. دیکھیں ایسا نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انقلاب جو ہے کسی بھی ملک میں وہ قوم لے کر آتی ہے. وہ ایک سیاسی پارٹی یا اس کے عمائدین، اس کے عہدیدار، اس کے ممبران اپنا ایک وجود رکھتے ہیں. ان کا ایک رول ہوتا ہے ایز کیٹلسٹ، یعنی کہ راہ دکھانے والے یا مسائل کو اجاگر کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن بالآخر جو رسپانس ہے، جو رد عمل ہے، وہ قوم کا ہونا چاہیے. کوئی ایک سیاسی جماعت جو ہے ملک میں انقلاب نہیں لا سکتی. سیاسی جماعت سیاسی ایونٹ کر سکتی ہے، سیاسی مارکے برپا کر سکتی ہے، لیکن سیاسی جماعت اکیلی انقلاب نہیں لا سکتی. یہ میرا شروع دن سے یہ موقف ہے. اگر 50 60 70 80 ہزار لوگ ایک سیاسی جماعت کے ٹریلر کے ساتھ کسی جانب نکل بھی جائیں تو اس سے انقلاب نہیں آتا جب تک ہر گلی، ہر کوچے میں، ہر چوراہے میں لوگ باہر نہ آئیں. یہ بنگلہ دیش ہو یا یہ کوئی اور ملک ہو جہاں انقلاب آیا ہے، ایک ہی صورت ہوتی ہے انقلاب کی. تو یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ لوگ لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں، بالکل دیکھیں، ضرور دیکھیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم باہر نکلیں، ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں. کوئی چھپ کے نہیں بیٹھ سکتا کسی گھروندے میں. لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں، جب ہم لوگ باہر نکلتے ہیں تو ہم جانتے ہیں جو اس ملک میں بربریت ہے، سختی ہے. اس ملک میں کوئی تصور باقی نہیں رہا انسانی حقوق کا، سیاسی حقوق کا. باقی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت نکلتی ہے، ایک احتجاج کرتی ہے، اس کے احتجاج کے حق کو مانا جاتا ہے. پولیس ایک مناسب وقفے کے ساتھ کہیں کھڑی ہوتی ہے، دور کھڑی ہوتی ہے، گولیاں نہیں چلائی جاتی، لاٹھیاں نہیں برسائی جاتی. جو آواز بلند کرنے کا حق ہے، کھڑے ہونے کا حق ہے، اس کو مانا جاتا ہے. ہمارا آئین بھی اس کو مانتا ہے. آرٹیکل 15 کہتا ہے رائٹ ٹو موومنٹ، آرٹیکل 16 17 کہتا ہے رائٹ ٹو اسمبل، رائٹ ٹو ایسوسیٹ، آرٹیکل 19 کہتا ہے رائٹ ٹو ایکسپریس. یہ تمام چیزیں جو ہیں سیاسی سپیس کے لیے ضروری ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ان تمام چیزوں کو بالکل رد کر دیا گیا ہے. سیاسی عمل کو ایک جرم سمجھ لیا گیا ہے. تو ہم لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو 20 سینکڑوں لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں، لاٹھیاں برستی ہیں. اس سب کے باوجود ہم نے اس ملک میں تبدیلی لانی ہے، حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے، تو ضروری ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ باہر نکلے، ہمارے ساتھ کھڑی ہو. اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں پرامن طریقے سے باہر نکلنا، کھڑا ہونا کوئی جرم نہیں ہے. تو یہ ہمیں کرنا ہوگا، اس قوم کو کرنا ہوگا. آپ دیکھیں گی ہم نکلتے رہیں گے باہر. میرے اوپر 23 مقدمے ہیں، 2 دفعہ گرفتار ہوا ہوں، پھر ہوں گے گرفتار، لمبے عرصے کے لیے ہم گرفتار ہوں گے اور ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے سیاسی عمل، انقلابی عمل کو رک تو نہیں جانا نا. اس لیے بار بار مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ 1 2 3 60 70 کے گرفتار ہونے کے بعد بھی اس عمل کو جاری رہنا ہے، اور اس قوم نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے. اس قوم نے عمل کو جاری بھی رکھنا ہے راجہ صاحب. اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ اب اس تحریک کو کامیاب جو بنانا ہے تو وہ اسی صورت میں پاسبل ہوتے ہوئے نظر آتی ہے کہ جب یہ کنفیوژن اور ڈویژن کا جو تاثر ہے اور جو معاملات ہیں وہ دور ہو، اور جو یہ ایک یونیزن میں آپریٹ کرنے کی بات ہے وہ ایک عملی طور پہ وہ نظر بھی آیا. آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ بہت کچھ بتائیں گے، بہت سارے نام بتائیں گے کہ جو لوگ جلسوں میں نہیں آتے، کون جو ہے وہاں پر موجود ہوتا ہے، کون نہیں ہوتا. تو وہ بھی پھر اب آپ نے اپنا وہ ڈیسیجن جو ہے اس سے آپ پیچھے ہٹ گئے؟ نہیں بالکل نہیں، یہ بالکل ہوگا. دیکھیں مجھ پہ پارٹی کے اندر سے یہ بہت بڑا دباؤ ہے اور ایک بڑی تنقید ہے کہ پارٹی میں جزا سزا کا عمل جو ہے وہ جاری نہیں ہے. جو لوگ کوشش کرتے ہیں، بات کرتے ہیں،
خطرہ مول لیتے ہیں وہ اور جو دبکے رہتے ہیں کہیں، ان میں کچھ فرق ہونا چاہیے. یہ بات بالکل واضح اور ظاہر ہونی چاہیے. ہر ضلع سے، ہر تحصیل سے مجھے یہ ڈیمانڈ آتی ہے کہ آپ ایک ہی صف میں سب کو نہیں کھڑا کر سکتے. جو کام کرتا ہے، جو عوام کی آواز اٹھاتا ہے، عوام کا مقدمہ لڑتا ہے، اس کو ہم نے بالکل عزت دینی ہے، تکریم سے دیکھنا ہے. جو نہیں آگے بڑھنا چاہتا، جو کہیں گم ہو جانا چاہتا ہے، تو پھر اس کو مبارک ہو اس کا گم ہونا. تو بالکل یہ عمل ہوگا. سو یہ عمل 27 سے پہلے ایکسپیکٹ کیا جائے؟ بالکل 27 سے پہلے یہ بالکل یہ شروع ہو جائے گا. تحصیل کی سطح پہ، ضلع کی سطح پہ، ریجن کی سطح پہ بالکل یہ ہوگا. رائٹ. اور کیونکہ آج وہی جنید اکبر صاحب آلدو میں نے ٹویٹ کا حوالہ دیا، اس سے قبل آج جب وہ دن میں وہ بھی تھوڑے نالا نظر آ رہے تھے، اور ان کا سارا غصہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے حوالے سے، اور ان کو سیاست ہی کرنی نہیں آتی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے سیاست کرنی کیسے، پارٹی کیسے چلانی ہے. دیکھیں وہ تو پارلیمنٹ کے اندر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سفر کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے باہر والے جو ہیں ان کا مسئلہ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ان کا سارا مسئلہ ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ مومنٹری باتیں ہوتی ہیں، وقت کی بات ہوتی ہے، گزر جاتی ہے. ایک جملہ ادھر سے آیا، ایک جملہ ادھر سے آیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم آگے بڑھ گئے ہیں. رائٹ. سو سلمان صاحب اب یہ ذرا بتا دیں کہ یہ جو 27 ستمبر کے حوالے سے اب کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے، اور آپ اس کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گی آپ کا ویو پوائنٹ کہ سہیل آفریدی صاحب چونکہ اوور دا ویکینڈ وہ میڈیا سے انٹریکشن کر رہے تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ 27 ستمبر کے حوالے سے وہ تو کہتے ہیں کہ رہائی جو ہے اٹس ناٹ آن دی ایجنڈا. رہائی نہیں، عدالتی کیسز کے تھرو ہی جو ہے وہ فیصلے آئیں گے، اور عمران خان صاحب کا وہ مستقبل جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا. بٹ رسائی کے لیے یہ تحریک ہو رہی ہے. آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی گفتگو کو غلط تناظر میں سمجھا گیا ہے. آج بڑی واضح انہوں نے بات کی ہے آج کی پریس کانفرنس میں. اور دیکھیں آج کی پریس کانفرنس میں کچھ بہت اہم باتیں ہوئی ہیں. میں نے جو گزارشات کی ہیں کہ آگے کا راستہ ہمارا جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہے. پارلیمنٹیرین اس پارٹی کا ایک اہم ترین جزو ہیں. جو کوئی پارلیمنٹیرینز کی بے عزتی کرتا ہے، ان کی تکریم کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، وہ اس عمل کو آگے نہیں بڑھا سکتا. تو یہ بات بالکل واضح ہو. سہیل آفریدی صاحب نے واضح کیا ہے کہ ہم حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. جو تحریک ہم شروع کر رہے ہیں، یہ تحریک چلتی رہے گی. یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہوگا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت کو قائم کیا جائے، عدلیہ کو آزاد کرایا جائے، صحافت کو آزاد کرایا جائے، جو بنیادی حقوق ہیں ان کو مانا جائے. یہ تمام چیزیں اس ملک سے اس وقت ختم ہو چکی ہیں. شرافت ختم ہو چکی ہے، چادر چار دیواری کا تقدس ختم ہو چکا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے نصب العین ہیں. لیکن سر دست سب سے اہم بات خان صاحب کی صحت ہے. خان صاحب تک رسائی، ان کے ذاتی معالجین کی رسائی، یہ اہم ترین ہمارا ہدف ہے. اس ہدف کو حاصل کرنے کے بعد بالکل ہم آگے چلیں گے، آگے بات کریں گے. یہ عمل چلتا رہے گا. اور بڑی تنقید اس بات پہ بھی ہوئی سلمان صاحب، 5 اگست کو جو 27 ستمبر کا اعلان کیا، تو لوگوں میں ایک تاثر ہے کہ یہ 6 سے 7 ہفتے کا گیپ دے دینا، یہ حکومت کو پرہیپس کاؤنٹر میجرز لینے کے لیے آپ نے پریپریشن کا وقت دے دیا ہے. آپ اس ڈیٹ کے اوپر آپ مطمئن ہیں؟ آپ بھی اتفاق کرتے تھے؟ کیونکہ یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب بھی لیڈر آف دی اپوزیشن اس پہ اگریڈ نہیں ہیں 27 ستمبر کے احتجاج کے حوالے سے بھی اور اس ڈیٹ کے بھی حوالے سے. نہیں ایسے نہیں ہے. دیکھیں یہ ڈیٹ ایک میں سمجھتا ہوں انتظامی نوعیت کا فیصلہ تھا. یہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے. یہ ڈیٹ اگر ہم 13 اگست رکھتے تھے تو پھر یہ تنقید ہوتی کہ اتنا کم وقت کیوں دیا. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز نے، ہمارے عہدیداران نے کیا کیا سختیاں جھیلی ہیں، کہاں کہاں پارٹی میں ہمیں تعمیر نو کی ضرورت ہے، نئی ہمیں تنظیمیں بنانے کی ضرورت ہے. یہ سب کچھ کرنا ہے ہمیں، اور عوام سے جو رابطہ ہم نے رکھنا ہے، جو عوام کو ہم نے پیغام دینا ہے، وہ دینا بھی ضروری ہے. تو اس لیے میری نظر میں یہ 5-5.5 ہفتے کا وقت بہت جلدی گزر جائے گا. کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے. ہم نے آگے بڑھنا ہے. اچکزئی صاحب سے میٹنگز ہوتی رہی ہیں، مزید ہوں گی. آج بھی غالباً آپ کی ملاقات ہوئی ہے اچکزئی صاحب سے؟ جی میری آج بھی ملاقات ہوئی ہے، اور ابھی کچھ دیر میں وزیر اعلیٰ صاحب کی بھی ملاقات ہوگی میرا خیال ہے. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو نہ کریں اور شفافیت پیدا نہ ہو. یہ جو 2 ملین والی بات وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں، 2 ملین لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کی جانب آئیں گے، یہ نوجوانوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. 20 لاکھ نوجوان آپ کو لگ رہا ہے اتنی بڑی تعداد میں ایک عوامی طاقت کے ساتھ جو ایک پریشر دیکھیں یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے نا.
یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے. قوم نے میں سمجھتا ہوں کھڑا ہونا ہے اور قوم کھڑی ہوگی. 20 لاکھ لوگ کوئی پارٹی کے ورکر تو نہیں ہوتے نا. 20 لاکھ لوگ تب آتے ہیں جب عوام فیصلہ کر لے کہ اس کو تبدیلی چاہیے. اس وقت ملک میں کسان بدحال ہے, مزدور بدحال ہے, اس وقت ملک میں غربت ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, جبر ہے, طلباء کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا, یونیورسٹیوں کے حالات بہت دگرگوں ہیں, امتحانات کے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں, پیپر کبھی لیک ہوتا ہے, کبھی پیپر نہیں ہوتا, کبھی رجسٹریشن نہیں ہوتی. ایم کیٹ کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے. آزاد کشمیر کے طلباء کو جس طرح رجسٹریشن نہیں کرنے دی گئی, وہاں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. آپ جس سمت بھی دیکھیں تو مسائل ہیں. آج سندھ میں لوگ مضطرب ہیں, ان کے صوبے کا مستقبل کیا ہوگا, وہاں پانی کا مستقبل کیا ہوگا. بلوچستان لہولہان ہے, خیبر پختونخوا لہولہان ہے. تو ہر جگہ جبر کا راج ہے. پنجاب میں ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے, جھوٹی حکومت قائم ہے, الیکشن لوٹے گئے ہیں. آزاد کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. گلگت بلتستان میں الیکشن لوٹا گیا, آزاد کشمیر میں خون بہا کر ایک جعلی الیکشن کرایا گیا. یہ سب چیزیں جو ہیں بالکل ہماری مملکت کو, وطن عزیز کو غلط سمت میں لے کر جا رہی ہیں. تو اس قوم کو اب فیصلہ کرنا ہے اور اس تباہی کے عمل کو روکنا ہے. تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قوم جواب دے گی اور اس وطن کی رکھوالی یہ قوم ہے اور قوم اپنا فرض ادا کرے گی. اور سلمان راجہ صاحب, جاتے جاتے صرف آخری سوال یہ کہ آج جو سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ فیملی چونکہ عمران خان صاحب کی غیر سیاسی ہے, سو وہ یہ پلیج کرنے کو بھی تیار ہیں کہ ملاقات کے بعد, کل جو ملاقات کا دن بھی ہے, ملاقات کے بعد وہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب کہتے ہیں کہ یہی بات ان رائٹنگ جو ہے وہ عدالت اور رجسٹرار ہائی کورٹ کو, ساتھ ساتھ جیل سپرنٹینڈنٹ کو لکھ کے دے دی جائے تو ایگزیکٹو عمل درآمد کرا دے گا. سو کل کے دن آپ, اور کیا آپ لوگ کی جانب سے کوئی اس طرح کی ریکویسٹ پہلے کی گئی؟ دیکھیں, یہ بات وزیر اعلیٰ صاحب نے کی ہے اس تناظر میں کہ اس وقت خان صاحب کی صحت کے حوالے سے شدید ہمیں تحفظات ہیں. اس وقت ضروری ہے کہ ان سے ملاقات ہو, باقی تمام چیزیں جو ہیں اس وقت اہم نہیں ہیں. تو اس ملاقات کا ہونا ضروری ہے. بہنیں, خاندان فیصلہ کرے گا کہ انہوں نے یہ ملاقات اگر ان کو آفر دی جاتی ہے ان ٹرمز پہ وہ کرنی ہے یا نہیں کرنی. ان کی جانب سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اس ان ٹرمز پہ وہ ملاقات کرا سکتی ہے, انتظامیہ ملاقات کرا سکتی ہے, تو وہ اپنی بات کریں اور موقع دیں خاندان کو, بہنوں کو جواب دینے کا. اور کل کے حوالے سے لسٹ جو ہے وہ کنوے کر دی گئی ہے؟ یہ دیکھیں, جہاں تک خاندان کا تعلق ہے اس کی کوئی لسٹ نہیں جاتی. بہنوں کا ان کو پتہ ہے, بہنیں آتی ہیں, ان سب کا وکلاء کی لسٹ بالکل دے دی گئی. رائٹ. اور ان کیس اگر ملاقات نہیں ہوتی راج صاحب, تو سہیل صاحب جس طرح سے کہہ رہے جمعرات کو ہر چوک ڈی چوک ہوگا, سو وہ مناظر بھی پھر دیکھنے میں آئیں گے. دیکھتے ہیں, بالکل جی. دیکھیں, یہ بہت ہو گیا نا, یہ ایک بربریت ہے, جبر ہے. جو بات آج وزیر اعلیٰ صاحب نے کر دی سیاسی گفتگو کے حوالے سے, اس کے بعد بھی اگر یہ نہیں ہوتا, ایک ڈاکٹر کو بھی نہیں بھیجا جاتا, ڈاکٹر عاصم یوسف, ڈاکٹر فیصل سلطان, جو خان صاحب کے ذاتی معالجین ہیں, پچھلے 3 سال میں 5 دفعہ وہ خان صاحب کا معائنہ جیل میں کر چکے ہیں. اب کیا وجہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے ان کو معائنہ نہیں کرنے دیا جا رہا؟ یہ سراسر خلاف انسانیت ایک رویہ ہے. اس رویے کو ختم ہونا ہوگا, ورنہ ہم دیوار سے لگ گئے ہیں اور ہمیں اپنے فیصلے کرنا ہوں گے. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم اور ارینا شگری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.